بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہار منہ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر 3 دن مسواک نہ کی جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض روٹی کم کھائیں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ آنکھوں کو اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ غم انسان کے پھیپھڑے کمزور کر دیتا ہے۔ جب صبح سو کر اٹھیں تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو آپس میں خوب رگڑیں۔ جب ہتھیلیاں خوب گرم ہو جائیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر رکھ دیں۔ چند بار یہ عمل دہرائیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کم ہو جائیں گے۔ یہ عمل شیشے کے سامنے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے سے مختلف حرارت اور توانائی پیدا ہوتی ہے جو شفا بخش ہوتی ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ ایک اچھا انسان باہر والوں کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے لیکن اپنے گھر میں اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ پیسہ آپ کو ان لوگوں اور حالات سے دور رہنے کی صلاحیت دیتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہیں۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ نیک اولاد ملنے والی ہے۔ اگر کوئی تمہاری توہین کرے تو بس مسکرا دو اور کہو دلچسپ، تمہاری یہ پرسکون مسکراہٹ اس کے اعتماد کو ہلا دے گی۔ اگر تم کل غائب ہو جاؤ تو 95% لوگ دھیان بھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اسے الگ کر کے سمجھائیں اور اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو بھری محفل میں کریں۔ اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو اپنی آواز دھیمی کر لو اور پرسکون رہو، اس کا غصہ اسے کمزور اور تمہیں طاقتور دکھائے گا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار حج کو گئے، وہاں حضرت امام باقر بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے بغض کی بنا پر حضرت امام باقر کو یہ کہا کہ ابو حنیفہ اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا ہے اور دین میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر نے امام ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تو تم قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور تم نے ہمارے نانا کا دین بدل دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، معاذاللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے یا عورت کا؟ امام باقر نے فرمایا، مرد کا۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، حضرت اگر میں دین میں اپنے قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر نے فرمایا، نماز روزے سے افضل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ کہ روزے کی، کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے، لیکن میں بھی روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا تو نماز کی بنیاد پر قضا واجب کرتا۔ پھر آپ نے پوچھا، پیشاب زیادہ پلید ہے یا نتفہ؟ حضرت امام باقر نے فرمایا، پیشاب زیادہ پلید ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرتا ہوتا تو یہ حکم دیتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن معاذاللہ میں نے یہ قول نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہ جواب سن کر امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک درہ لگایا۔ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، ہم ابھی مدینہ پہنچے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں قیام کیا جائے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں درہ تھما دیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا، نہیں اے امیر المومنین، آپ اسے درہ کو پکڑیے۔ آپ نے فرمایا، اس کو تم پکڑو اور بدلہ لے لو۔ تیسری مرتبہ اس آدمی نے کہا، میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، اے امیر المومنین، میرے شوہر میں برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم ہو گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارا شوہر کون ہے؟ اس نے بتایا، ابو سلمہ۔ نام سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا، وہ صحابی رسول تھے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، ہم تمہارے شوہر کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ اور پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، ہم بھی ان کے بارے میں یہی جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلا بھیجا اور عورت کو حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں بلانے والا اس کے شوہر کو لے کر حاضر ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اس عورت کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کون عورت ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ ابو سلمہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے، تمہاری برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ غلط کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم، اس کے پاس بہت زیادہ کپڑے، بہت زیادہ گھریلو سامان ہے، البتہ مجھ میں قوت جمع ختم ہو گئی ہے۔ عمر نے عورت سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے درہ اٹھایا اور عورت کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا، اے اپنے نفس کی دشمن، تو نے اس کی جوانی کو ختم کر دیا، اس کا مال کھا لیا، پھر اس پر ایسی تہمت لگائی ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، اے امیر المومنین، اس بار مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ کی قسم، آپ دوبارہ کبھی مجھے اس جگہ پر نہیں پائیں گے۔ آپ نے اسے 3 کپڑے منگوا کر دیے اور کہا، اللہ سے خوف کھاؤ اور اس بزرگ کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ پھر ابو سلمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے جو کچھ کرتے ہوئے ابھی دیکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس پر ناراض نہ ہونا بلکہ اس کے ساتھ حسن صحبت کا معاملہ کرنا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اے امیر المومنین، ایسا ہی کروں گا۔ راوی کا بیان ہے، گویا کہ میں اس عورت کو کپڑے لے کر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کی بہترین صدی وہ ہے جس میں ہوں، پھر اس کے بعد والی صدی اور پھر جو اس کے بعد ہے۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہیاں ان کی قسموں پر مقدم ہوں گی، گواہی مانگنے سے پہلے وہ گواہی دیں گے اور ان کے بازاروں میں ہنگامہ ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید کو تقریباً 1.5 گز کی چٹائی بطور ہدیہ بھیجی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحفہ ان کے پاس دیکھا تو پوچھا، یہ تم کو کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹائی ہاتھ میں لی اور ان کے سر پر زور سے ماری، یہاں تک کہ ان کا سر چکرا گیا، اور کہا، ابو موسیٰ کو میرے پاس لاؤ اور پیدل چلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ وہ تھک چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری عورتوں کو تم نے ہدیہ کیوں دیا؟ پھر آپ نے چٹائی ان کے سر پر بھی زور سے دے ماری اور کہا، اسے لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ ابلے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔
وزن میں کمی لانی ہے تو سمندری نمک کھاؤ۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرقان جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی میں تھوڑا سا ناریل کا تیل شامل کر دیں، دہی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ امرود کاٹ کر سنہارنے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنا حوصلے ہونا چاہیے، اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ نمکین پر کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رئیس ہونے کی چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر رات کو نیند نہ آئے اور بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو سرسوں یا زیتون کا تیل لے کر ہلکے ہاتھوں سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں، انشاءاللہ گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹونک ہے۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد پانی 2 کپ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ کول ہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ کالے اور لمبے بال کے لیے پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 1 پیاز کاٹ کر اخبار میں پھیلا دیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اور لیموں کا رس ڈال دیں، اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جب چاول ابالیں تو اس کا پانی پھینکیں مت، بلکہ اس میں 1 چمچ السی اور 1 چمچ روز میری اور 1 مٹھی کڑی پتہ ڈال کر پکا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں رکھ دیں۔ ہر روز اپنے سر پر لگائیں اور چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ نرم، ملائم اور چمکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے بھی ہوں گے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے 1 ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں، اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں اور عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور حاسد آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے گھر جس میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی،
جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر کرنے سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد خوب چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اسی سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو۔ زمین پر جب بھی بیٹھو ٹیک کے بغیر بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیے اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جبکہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔